آپ کو پتہ ہے کہ سال میں اراؤنڈ 1.3 ٹریلین ٹن جو آپ کا جو کھانا ہے فوڈ ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے وچ از یعنی 1/3 بنتا ہے کہ اگر یہ دے دیے ویسٹ نہ ہو اور اگر بانٹ دیا جائے تو آپ کے جو ہے پاورٹی وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارے خلفاء راشدین میں ایک آپ کو چیز نظر آتی ہے کہ جو اسٹیبلش ہوا کہ الحمدللہ ایسا ٹائم آیا کہ جب زکوٰۃ دینے لوگ جا رہے ہیں اور لینے والے ایک ایسا معاشرہ ہم نے کریٹ کر کے دکھایا ہے جہاں پہ پاورٹی ایلیویشن کی جو بات کرتے ہیں ہم نے ایک ایسا معاشرہ کریٹ کیا ہے کہ جہاں پہ there is no one who wants to get money, there's no one who wants money because everybody has too much, everybody has enough, everybody is satisfied. لیکن ابھی آپ دیکھو کہ ہم لوگ ڈیٹ سلیوری کا شکار ہیں. چلڈرن آر بورن ان ڈیٹ. بچہ پیدا ہوتا ہے ابا جان کا لاکھوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے بینک پہ اور وہ انٹرسٹ اکرو کیے جا رہا ہے اور وہ ایسی دلدل ہے کہ جہاں پہ اس کی ارننگ اس کے قریب بھی نہیں ہے اور ڈیٹ بڑھتے سے بڑھتا جا رہا ہے. وہ بچہ پیدا ہی غلامی میں ہوتا ہے. اور مجھے بتائیں غلامی کیا ہے, کس چیز کا نام غلامی؟ غلامی کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اس کا مطلب یہ کہ آپ جکڑے ہوئے ہو اور آپ پیدا ہوتے ہی اب ایسا ہو رہا ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس ڈیٹ کے اندر جکڑے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ ایبل ٹو موو آؤٹ آف دیٹ. پتہ چلتا ہے ان کا گھر لے لیتے ہیں کیونکہ مارگیج سروسز میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ ڈیفالٹ کر رہے ہو اپنے لون پہ دے ٹیک یور ہاؤس. although آپ نے ڈاؤن پیمنٹ بھی کی ہوئی ہے اس پہ, آپ نے اس کے اوپر اور پیمنٹس بھی کی ہیں بیکاز یو آر ناٹ ایبل ٹو میک فردر پیمنٹس. they'll take your house, they'll take your car, they'll take everything. اچھا پاکستان کی اگر بات کی جائے نا, بلومبرگ کی رپورٹ ابھی آ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اپنے یہ نیکسٹ فسکل ایئر کے یعنی فرام جولائی 2022 سے لے کر 2023 تک $41 بلین فائنینسنگ کے لیے چاہیے جسٹ ٹو گیٹ تھنگز موونگ آن. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں المیہ یہ انفارچونیٹلی ہم جیسے ابھی ڈالرز کہہ رہے تھے نا, ہم بیٹھے بیٹھے ڈالر ہمارا جو قرضہ جو ہے نا چڑھتا رہتا ہے اور ابھی لون لیے میں نے جی ابھی مزید جو ہے وہ FATF کا جو ہمارا وہ جو ایک ہے گرے اسکیل ہے اس سے بھی نکلنے کے لیے ہم کیا ان کی شرطیں قبول کرتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے وہ, اور پھر IMF جب لون دیتا ہے دیٹ از آلسو سارا آپ کا ٹریڈ ہے نا ایک, پھر اس کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں منواتا ہے. سبحان اللہ. تو دس از ہاؤ the vicious this cycle is. So we have basically left Allah subhanahu wa ta'ala and we have relied on IMF and World Bank to bail us out. حالانکہ میں آپ بتاؤں یہ ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ اس کے شکنجے سے باہر نہیں نکلیں گے we have to as a nation find a way to get out of this and the sooner we get out the better it is. I know بہت لوگ کہتے ہیں نہیں یار کیسے نکلیں کیا ہوگا. بہرحال بھائی بات یہ اگر آپ اس میں رہیں گے نا تو آپ گئے ہی گئے. وہ تو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں, you are gone. If you stay in this net you are gone. You have to find alternatives and there are people out there بہت اچھے economists ہیں who are looking at other models, other frameworks, other ways of making gold as a currency and silver as a currency and bring that back تاکہ اس کی بیس پہ, کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو کرنسی ہے نا جو فار ایگزامپل ڈالر ہے, ڈالر ایک زمانے میں گولڈ بیکڈ ہوتا تھا, اب نہیں ہے. ڈالر از نو لانگر گولڈ بیکڈ. آپ کی جو کرنسی ہے اٹس ناٹ ایون ورتھ دی پیپر اٹس پرنٹڈ آن. لٹرلی کیا ہے, ایسٹ تو نہیں ہے, اٹس ناٹ این ایسٹ ریلی, اٹس سم تھنگ دیٹ کین جسٹ ایسٹ کیا ہے, ایسٹ ٹینجیبل چیزیں جو آپ کے پاس ہیں. ابھی لوگ نا انویسٹمنٹس نہیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اٹس ویری سیف اینڈ آئی ہیو سین بہت سارے لوگ, سب سے سیف آپشن کیا ہے, پیسہ پڑا ہوا ہے کروڑوں سیونگ سینٹرز میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از یعنی کہ کنفرم سود ہے یہ, سیونگ سینٹرز میں ڈال کے وہاں سے جو پروفٹ آتا ہے, دس از سود, دس از ناٹ یعنی کہ حلال نہیں ہے. I would say کہ even if you see a lot of experts talking about this issue نا, جتنے مرضی شوز اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو people are talking about in the realm of the material world. حالانکہ سبحان اللہ اس چیز کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. You see اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, یعنی اگر بندہ سوچتا ہے نا کہ ایک طرف آپ اتنی زیادہ ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو. عجیب, مطلب تم اپنے گناہوں سے استغفار کرو, اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہاری اکانومی اسٹرانگ کر دے گا. Why are we not یہی وجہ focusing on this? سبحان اللہ. ہمارے فار ایگزامپل the country which we are living in, ہمارے ہاں الحمدللہ کوئی اکانومسٹ کی کمی نہیں ہے, فائنانس کو جاننے والے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن واٹ از دا ریزن کہ ہم اس دلدل سے باہر نہیں آ پا رہے. وہی والی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. برکات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے. سوچیں, یعنی کہ اکانومی اسٹرانگ کرنے کی بات, یعنی آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی اور زمین بھی برکتیں اگاتی, لیکن کیا ہے, وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
انہوں نے تکذیب کی ہے تو ان کو میں نے پکڑ لیا. سو دس از ہاؤ اٹ از, یعنی اتنا کلیئر کٹ ہے, لیکن ہم لوگ اس طرف آ نہیں رہے. علی بھائی جس آیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ ہے فقلت استغفروا سورہ نور کی ہے. ربکم. اللہ نے 3 وعدے کیے ہیں یار. اللہ نے آسمان سے برکات کا کیا ہے, مال دے گا, اولاد دے گا, وجعل لكم جنات وجعل لكم انہارا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا. دس از پرومس آف اللہ, مطلب جو کہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور ہم سے مانگا کیا ہے؟ بہت سالوں کی ایجوکیشن مانگے, اپنے گناہوں کی ایکنالجمنٹ اور اللہ سے استغفار. دس از آل اللہ سبحانہ وتعالیٰ از آسکنگ اس فار. اللہ